شام سے رات ڈل چکی تھی، سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی، مگر زرعی اب تک گھر نہیں لوٹی تھی۔ رقیہ بیگم کا تو دم ہی نکلے جا رہا تھا، جبکہ شہریار مسلسل فرحاد کو کال کرے جا رہا تھا، اور ولی جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا سخت بھڑک رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں گاؤں میں یہ بات نہ پھیل جائے، یہ بات بھی ان کو ستا رہی تھی۔ اگر گاؤں میں یہ بات پھیل جاتی تو ان کی کتنی بے عزتی ہوتی کہ اتنی بڑی حویلی کی لڑکی غائب ہے، اور پھر جتنا منہ اتنی بات، کہاں مر گیا ہے فرحاد؟ ولی دوڑا تو پھپھو کے منہ سے زرش کے لیے گالیاں نکلی، وہ اس کو کوسنا شروع ہو گئی، جنہیں بمشکل وہاں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، ولی نے آخرکار کہا۔ تو شہریار نے اس غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ساری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، وہ گھور کر بولا۔ تو پھر میں خود جا کر ڈھونڈتا ہوں، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ صادق 4 بار شہر سے ہو کر آ چکا ہے، وہاں کے لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یا پھر دیکھا بھی ہے تو خوف سے بتانے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے، وہ بولا۔ تو ولی نے مٹھیاں بیچ لی۔ یہ اس مانوس کے ہرے قدم ہیں، جب سے میرے بچے کی زندگی میں آیا ہے تب سے ہماری زندگیاں برباد کر کر رکھ دی ہیں، اس کے کرم چلے ہوئے ہیں۔ جانا کو دیکھ کر دادی سارا غصہ اس پر نکالتے ہوئے بولنے لگی، جو ان کے لیے چائے بنا کر آئی تھی۔ پریشانی میں کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، وہ احساس میں سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، مگر یہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ آپ کی پوتی اور آپ کا پوتا کا بویا اپنا ہی بویا کاٹ رہے ہیں، صرف وہ سیکھ گئی تھی ہاں یہاں رہ کر۔ اس کی گھبراہٹ میں اب کھلم کھلا نفرت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ارے ہائے، کیا بول رہی ہے؟ دادی نے غصے سے کپ سائڈ پر دے مارا، کیونکہ یہ بات صرف دادی نے سنی تھی۔ جانا نے ہلکی آواز میں کہا تھا۔ دادی کا ری ایکشن دیکھ کر ولی کو الگ سے غصہ چڑھنے لگا تھا۔ یہاں اتنا برے حالات ہو چکے ہیں اور آپ کی یہ ڈرامہ بازی ختم ہونے پر نہیں آ رہی۔ اس کے چلانے پر سب دک سے رہ گئے، جبکہ دادی خود ششدر سی تھی۔ ولی کیا بدتمیزی ہے؟ شہریار نے فوراً ٹوکا۔ بدتمیزی نہیں ہے، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ زرش کہاں ہوگی؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اور یہ یہاں اپنی الگ کہانی لے کر شور مچانے میں مصروف ہے۔ بس بہت ہو چکی دادی، اب آپ خاموش ہی رہا کریں۔ وہ دو ٹوک جواب دیتا پشت پھیر گیا۔ انہوں نے خود اسے پالا تھا، اسے ایسا خود بنایا تھا، اس کی تربیت بھی میں یہ سرکشی خود ہی ڈالی تھی، اور آج پوری حویلی کے سامنے، سارے ملازموں کے سامنے، جس کے مان پر وہ اس حویلی پر دندناتی تھی، وہ ان کی بے عزتی کر چکا تھا، اور یہ سب اس چڑیل کے سبب ہوا تھا۔ انہوں نے نفرت سے جانا کو دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ جو بویا تھا وہ اب اس کے کاٹنے پر ان کی آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ شہریار، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا، کچھ کرو، کمشنر کو شامل کرو اس معاملے میں، عزت ہے وہ ہماری۔ ولی بھڑکا۔ شہریار کو بھی یہ بات مناسب لگی تو وہ انتظام کرنے لگا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اس صدام کا ہاتھ ہے۔ کیا وہ بدلہ نہیں لے گا اپنی بے عزتی کا؟ سکندر چاچو، جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے، بالآخر بول ہی گئے، جبکہ ان کی بات کی وجہ سے سب کی توجہ ان کی طرف گئی، جبکہ جانا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ ولی کا تو دماغ گھوم گیا، اس طرف تو اس کی سوچ یہی نہیں تھی۔ اچانک برتن کے ٹوٹنے کی آواز پر سب نے جانا کی طرف دیکھا۔ میرے گھر والوں نے مجھے بدتمیزی بھی نہیں سکھائی، تبھی آج تک آپ لوگوں کا ہر ظلم سہ کر میرے لبوں سے اف تک نہیں نکلی، مگر آپ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی عزت کی جائے۔ آپ کے بھتیجے نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں آوارہ ہوں، میرے کمرے میں زبردستی گھس کر مجھے ہراساں کیا اور میری تصویریں لی، اور پھر میرے لالا کو دکھا کر ان کو تکلیف پہنچائی۔ پھر پنچایت میں جیسے عزت بنانا جا رہے تھے، اس کے ساتھ ایسے جھوٹی عزت تو نہیں بنتی۔ سب کچھ سب کے سامنے آ جاتا ہے، ہر چیز ایک وقت تک ہی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جھوٹی بناوٹی رنگینیوں میں جانا، وہ دوڑا، اسے روکنا چاہتا تھا۔ جانا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر سے بولنا شروع کیا
کے قصے پورے پنچایت میں سنا کر مجھ سے شادی کر لی، میرے بھائی کی نظروں میں مجھے رسوا کر دیا، وہ جو میرے بنا سانس نہیں لیتے تھے، اتنا عرصہ مجھے اسی حال میں چھوڑ دیا۔ آپ مردوں میں انا ضد غیرت بہت ہوتی ہے، مگر تب کہاں مر گئی تھی ولی جب آپ مجھ پر الزام لگائے رہے تھے۔ آج ہمارے رشتے میں کچھ بھی نہیں سوائے زبردستی اور نفرت کے، اور میرے لالا آپ کی بہن نے بنا سوچے سمجھے ان پر الزام لگایا، بہتان لگایا۔ کیا خدا کی پکڑ سے آپ لوگوں کو نہیں ڈر لگتا؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ آپ لوگ بچ جائیں گے؟ اب جب کوئی نہیں مل رہا تو پھر سے میرے لالا کو اس کے بیچ میں گھسیٹ رہے ہیں، جو 7 ماہ سے نہ جانے کہاں کہاں ہیں۔ کسی کو کیا معلوم، بہت خوب بہادری اور مردانگی ہے آپ لوگوں میں۔ آپ کی ہی بہن بھاگی ہے اور الزام میرے بھائی پر۔ چھٹا، منہ پر پڑنے والے تھپڑ سے وہ زمین پر گر گئی تو تکلیف کا احساس اسے ہوا، اور حویلی میں داخل ہوتے ہاتھ نے یہ منظر دیکھا تو وہ بڑے بڑے ڈگ پڑتا ولی کے قریب ہوا، اسے دھکیل کر اس کے منہ پر رکھ کر مکہ مارا۔ ولی جو اس کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم سے پیچھے ہوا۔ بس ایک بار مجھے پتہ چل جائے صدام لالا کہاں ہے تو میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ لے جا رہا ہوں اپنی بہن کو یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے جانا کو اٹھانے لگا۔ نہیں لالا، بالکل چپ، یہ تمہیں لاوارث سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے دریا دلی سے آپس کی جنگ کو ختم کیا، کچھ خیال رکھا، لیکن وہ چلایا، میرا باپ مارا ہے تم لوگوں نے، دشمنی تو تمہارے باپ کی موت پر ختم ہوگی۔ ولی چلایا، اس نے کوئی گل نہیں کھلایا تھا جو اسے ہار بنا جاتے، اور میرا موڈ اور طبیعت تمہارا منہ لگنے کی نہیں ہے۔ وہ دو ڈوگ کہتا جانا کو اٹھانے میں مدد دینے لگا۔ بات سنو، ایسے معاملات بگڑتے ہیں، اس سے معاملات مزید بگڑیں گے، بمشکل ہی ٹھیک ہوئے ہیں سب۔ بس کریں چودھری شہریار، یا تو شرافت سے مجھے جانے دیں، ورنہ میں جو سن چکا ہوں اسے پھیلانے میں مجھے 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ پہلی بار صدام کے بنا تان پان کرتا کھڑا تھا، جبکہ جانا بھی اب مزید یہاں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ میری بیوی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، سمجھے تم؟ اب شرافت سے نکلتا ہے یا پھر دھکے دے کے نکالو؟ ولی ہوش میں آتا جانا کو اپنی طرف کھینچتا بولا، لالا آپ جائیں۔ جانا نے جانتی تھی یہ لوگ جنگلی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم سے صدام لالا خود ہی ملیں گے۔ وہ غصے سے بولتا چلا گیا۔ آج وہ اچانک ہی جانا سے ملنے آیا تھا، اور ولی کا رویہ دیکھ کر اس کا دل مٹھی میں بھر آیا تھا۔ کبھی انہوں نے اپنی بہن سے بدتمیزی نہیں کی تھی، اور آج اس کا یہ حال تھا۔ کبھی اسے تھپڑ نہیں مارا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے تھے۔ اسے کبھی بھی کسی بھی صورت میں صدام سے رابطہ کرنا تھا۔ اندھیرے کمرے میں اس کی آنکھیں کھلی تو خوف سے تھر تھر کانپتا وجود مزید کانپنے اٹھا، کیونکہ اس اندھیرے میں معمولی سی سرخ روشنی تھی، اتنی معمولی کہ شکل کی پہچان نہ ہو ایک دوسرے کی، مگر وہ صوفے پر بیٹھا چہرے پہ ہول چڑھا آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ مجھے جانے دیں۔ کیا بگاڑا ہے میں نے؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا نازک وجود رسیوں میں جکڑا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نقاب پوش حلیہ سگریٹ کا کش بڑھتے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے دھیمے لہجے میں بولا، دشمن۔ آواز اتنی تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک کرنے کے ساتھ بمشکل ہی زرش نے سنی۔ کون دشمن؟ زرش حیرانی سے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں پھاڑ رہی تھی، مگر اس کا دل پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ انہونی کا احساس بری طریقے سے اس پر غالب آ رہا تھا۔ سب کا دشمن، بس اتنا لفظ کہہ کر وہ اس کے نزدیک ہونے لگا۔ نہیں نہیں، زرش نے اس کے قریب آنے پر اجنبی خوشبو محسوس کر کے بری طرح رونے لگی، جبکہ شخص نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر انگلی کا لمس چھوڑا، اور زرش اس شدت پر
پہلے لمس پر چی جان سے سہمی تھی۔ کٹیا انسان چھوڑو مجھے۔ وہ سر جھٹک کر اس کا ہاتھ ہٹا گئی۔ وہ اس کے بہت نزدیک تھا۔ زرش کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ شش، فضول بول کر اپنا نقصان کرتی ہو تم لڑکیاں۔ زرش کی چیخ نکل گئی۔ میں شادی شدہ ہوں۔ مجھ پر رحم کھاؤ۔ میرا بھائی مار دے گا تمہیں۔ وہ منت کرنے کے بعد چلائی تھی، جبکہ اگلا انسان تنزیہ ہنس دیا۔ شادی شدہ ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا ہوا تھا جو زرش کو تڑپا رہے تھے۔ مجھے چھوڑ دو، وہ سسکی۔ میں نے کون سا تمہیں ساتھ رکھنا ہے، چھوڑ دوں گا۔ زرش کھانسنے لگی۔ مجھے بے آبرو مت کرو۔ وہ ہار نہ مانتے ہوئے بے بسی سے پھر سے بولی، بے آبرو۔ وہ رکا، تھوڑا سا دور ہوا۔ میرا بھی ایک محبوب تھا۔ جس دن اس کو نہیں دیکھا وہ کھنکارا دیکھتا تھا، پاگل پاگل سا پھرتا تھا، کیونکہ میرا جیسا پیار سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مگر اب میرا محبوب دھوکے باز نکلا تو میں سب کے محبوب ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر چپ ہو گیا۔ مگر میں ایسی نہیں ہوں۔ زرش نے اسے یقین دلایا، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ اب اپنی سٹی بند کرو۔ اس نے اس کا منہ کھول کر دوپٹہ اس میں ٹھونسا اور اس کے سر کے پیچھے کس کر باندھ دیا۔ جبکہ زرش خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کیے جا رہی تھی۔ وہ خوف سے مرنے کو تھی کہ اب وہ اجنبی شخص اس کی رسیاں کھول رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی۔ بے بسی سے بنا آواز کیے وہ ہوں کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ بھرپور شخص اسے کھینچتا اسے پھینک گیا۔ زرش نے بھاگنے کی کوشش کی، منہ کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے دونوں ہاتھ میں بھی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے۔ وہ کرائی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، جبکہ اس کے بے بس لفظوں کو وہ سائیکو انسان انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے سارے احتجاجوں کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ وہ آج مر گئی تھی۔ رات کی کھسکتی گئی اور چاروں طرف تباہی مچاتی گئی۔ دن کا سورج حویلی والوں کے احسان عطا کرنے کے لیے کافی تھا۔ حویلی میں پولیس کا کیا کام تھا؟ لوگ تجسس کے مارے حویلی کے باہر جمع ہوتے ملازموں سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ملازم بالکل سیدھے خاموش کھڑے تھے۔ اگر منہ سے ایک لفظ بھی ادا ہوتا تو چودھری ولی کہاں ان کو زندہ چھوڑتا۔ تبھی وہ لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر نہ جانے کہاں سے یہ بات نکل گئی۔ لوگ اب ملازموں سے زرش کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے، جس پر وہ اب لوگوں کو جھٹک کر بھیج دیتے تھے، کیونکہ حویلی میں تقریباً سارا دن ہی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ولی کے بھڑکنے پر اب کھلے عام زرش کو ڈھونڈا جا رہا تھا، مگر پھر بھی گاؤں والوں سے چھپانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ دن سے شام ڈھل آئی تھی، مگر زرش کہیں نہیں ملی، اور نہ ہی فرحاد۔ پھپھو کا تو دم نکلا جا رہا تھا۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ رو رو کر وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، مگر فرحاد اور زرش کا نام و نشان نہیں مل رہا تھا، جبکہ ہر طرف ان کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ ولی کا شک اب صرف صدام پر تھا۔ وہ جانتا تھا یہ حرکت صرف صدام کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تبھی وہ رات ڈھلتے ہی کمشنر کے ساتھ اپنے سسرال یعنی فضل خان کے سامنے موجود تھا۔ کہاں ہے تمہارا بیٹا؟ ولی نے اس سے سوال کیا، جس سوال کا جواب وہ خود 7 ماہ سے تلاش کر رہے تھے۔ وہ ان سے وہی سوال کر رہا تھا۔ وہیں ہاتھ آ گیا اور ہاتھ کو ولی کو دیکھ کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ شہریار کا بھی شک اب انہی کی طرف تھا، کیونکہ وہ ہر ممکن کوشش کر چکے تھے۔ انہیں ہر طرف سے مایوسی ہی ملی تھی۔ میری بہن غائب ہے کل سے۔ اپنے بیٹے کو نکالو باہر اور پوچھو میری بہن کہاں ہے۔ ولی جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 7 ماہ سے ہمارا اولاد، ہمارا جگر کا ٹکڑا ہم سے منہ موڑ کر بیٹھا ہے، اور اسے کیا پتا
اب تمہارا بین کہاں سے پیدا ہو گیا؟ فضلان نے غصے سے بولا۔ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کمشنر ان کے پاس ہی ہے میرا بین، گرفتار کریں انہیں، خود نکل آئے گا وہ، ولی چلایا، جبکہ کمشنر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ایک سائڈ پر لے گیا۔ ولی صاحب کیسے پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، نہ ثبوت نہ گواہ، کیسے اٹھا کر لے جائیں ہم انہیں؟ ان پر پرچہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں جناب۔ اس کو پھر سے غصہ آیا۔ بنا ثبوت کے ہم انہیں نہیں پھنسا سکتے۔ وہ سمجھانے لگا تو ولی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بال اچالے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا آخر؟ کہاں چلی گئی تھی زرش؟ وہ مٹھیاں بیچے وہیں سے نکلا کہ اس کے سیل پر صادق کی کال آنے لگی۔ اس نے فون اٹھایا۔ سرکار فرہاد صاحب یہاں نہر کے پاس ملے ہیں۔ صادق کی پریشان کن آواز پر وہ حیران ہوا۔ وٹ؟ وہ چیخا اور اس کی آواز کی وجہ سے اسے حالات کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے جلدی سے شہریار کو اطلاع دی اور دونوں نہر کے پاس دوڑے ہوئے چلے آئے۔ زرش کے سامنے کھانا رکھا تھا اور اندھیرے سے اس کو اب خوف سا آنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ دن تھا یا رات۔ اس کے اوزان عطا ہو رہے تھے۔ وہ کون تھا جو اسے بے آبرو کر گیا تھا، جو اس کی عزت کو تار تار کر چکا تھا، جو اس کے وجود کو رون چکا تھا؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے زبردہ نہیں نکالا گیا تھا۔ بکھرے حلیے سے جس سے وہ خود سے نظریں نہ ملا پائے، وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہی حلیہ دوبارہ اس کے کمرے میں آیا۔ وہی انسان دوبارہ اس کے کمرے میں آیا تو زرش زور زور سے سر پٹکنے لگی اور وہ انسان اس کے نزدیک آ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، اس کا گلا، اس کا وجود پوری طریقے سے دکھ رہا تھا۔ دوپٹے کی گرار ڈھیلی ہوئی اور مقابل جو کوئی بھی تھا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ زرش ایک طرف لڑکھڑا گئی تھی۔ اس شخص نے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنا شروع کیے۔ زرش کے آنسو نے بستر کی جگہ بھگو دی تھی۔ کھانا کھلا کر اس نے پلیٹیں ایک طرف رکھی اور سکون سے بیٹھ گیا۔ زرش کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اب اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ سمٹ کر بیٹھنے لگی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، وہ بے بسی سے بیٹھی ہوئی آواز میں چیخی۔ مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ اپنے زخمی لبوں پر بے درد سا لمس محسوس کرتے ہوئے اس نے نفی کی تھی۔ نہیں، وہ دوبارہ اپنی آبرو لوٹا نہیں سکتی تھی۔ نہیں، وہ چیخی۔ نہیں نہیں، وہ چیخی، جبکہ ایک مضبوط شکنجہ پھر سے اسے پھنسا چکا تھا۔ مار دیا جائے، پوری چاہت سے کہا گیا تھا اور ایک بار پھر بےتاب سا لمس اس کے ارد گرد تھا۔ اس کا سر گویا اب پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر وہ یہ عزیز روتے میں سہتی رہی، جبکہ اچانک وہ اس سے کچھ دور ہٹا۔ وہ اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ جو ہی خوشبو اس کی نتھنوں سے ٹکرائی، وہ 2 منٹ کے اندر اندر ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ ان کے سر پر اتنی بے دردی سے وار کیا گیا ہے کہ وہ کومے میں چلے گئے ہیں، مگر آپ دعا کریں کہ یہ طویل نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا تو ولی کی ہتھیلیاں بھیگی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اب وہ مان چکا تھا، یہ سب کا سب صدام کا کیا دھرا ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہر قسم کے شکنجے سے آزاد پایا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ اب بھی اسی کمرے میں تھی، مگر اب فقط صرف اتنا ہوا تھا کہ کمرے میں وہ خطرناک سرخ روشنی کے بجائے اب نائٹ بلب آن تھا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے سوئچ ڈھونڈ کر کمرے کو روشن کر دیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کسی ہوٹل کا روم ہے، جس میں بالکنی بھی تھی اور ہر ممکن جگہ تھی جہاں سے وہ بآسانی بھاگ سکتی تھی۔ وہ دوڑ کر بالکنی تک آئی تو اس سے اندازہ ہوا دن نکلا ہوا تھا۔ صبح کا سورج دیکھ کر اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ کتنی بڑی نعمت لگا تھا دن کا اجالا اسے، مگر اس کے سارے رنگ تو چھن چکے تھے۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد ہمت
نہ ہارتے ہوئے بالکنی سے نیچے دیکھا تو اتنی ٹریفک دیکھ کر پریشانی سے پیچھے ہٹی۔ ان کے گاؤں میں تو بس ایک دو موٹر سائیکل ہی چلتی تھی نظر آتی تھی یا حویلی والوں کی شاندار گاڑیاں کچی سڑکوں پر دوڑتی نظر آتی تھی، مگر یہاں تو جیسے ایک طوفان آیا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے کو کچل کر آگے پیچھے نکل رہے تھے اور یہاں تو زندگی ہی زندگی تھی۔ وہ پیچھے ہٹی اور پیچھے چلنے لگی کہ اس کو جانی پہچانی مردانی خوشبو اپنے چاروں طرف پھیلتی محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا جبکہ وہ خوشبو اب اس کے کافی نزدیک آ چکی تھی۔ نہیں، وہ صدمے سے اپنے دل تھام گئی، حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ نہیں نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخی، جبکہ مڑ کر اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں جٹائی۔ مقابل خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اس کے سامنے جانے کی یہ اس کے سامنے جانے یا اس کا رخ موڑنے کی تکلیف بالکل نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے لبوں میں سگرٹ سنگار کو دبا لیا۔ سنگار کا دھواں پھیلنے لگا۔ شان سے بے نیازی سی وہ ادھر ہی مڑی تھی جبکہ زرش کی سسکیاں اس یقین پر کہ پیچھے صدام فضلان کھڑا ہے اب ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید ہی صدام فضلان کے وہم و گمان میں ہوگا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اس کے منہ پر اپنے وجود کی پوری طاقت لگا کر تھپڑ مار گئی، اور یہ 7 ماہ کے بعد زرش کی طرف سے دیا جانے والا صدام فضلان کے لیے تحفہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران رہ گیا۔ اگر زندگی میں پہلی بار اس کا گریبان کسی نے پکڑا تو اس کی پہلے عاشقی یعنی اس کا باپ، اور اگر اس کے منہ پر تھپڑ کسی نے مارا تو اس کی محبوبہ یعنی زرش۔ میں یہ کیسے بھول گئی کہ آپ اپنی سطح سے کتنا گر چکے ہیں۔ وہ داڑھی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئیں، جبکہ اس کی گردن پر صدام کے دیے گئے تحفے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ صدام نے گہری سانس کھینچی اور 2 قدم اس سے دور ہوا، مگر زرش جیسے آج مرنے مرانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم اس کے نزدیک ہوئی۔ مجھے رسوا کر دیا، میری آبرو چھین لی، میری عزت کی دھجیاں بکھیر دی صدام فضلان، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی، جبکہ لفظ کے وار ایسے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی اس سے وہ زرش کہیں نہ ملی جو صدام کی بات پر سر جھکا لیتی تھی۔ اس نے 2 قدم پھر پیچھے لیے اور وہیں گہری سانس بھری۔ بولتے کیوں نہیں اب؟ کتنے آرام سے میرے وجود پر اپنی فتح کا جشن منا کر میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، مجھے اذیت دے کر، مجھے تار تار کر کے۔ چپ! صدام سے مزید برداشت نہیں ہوا تو آنکھیں نکالتا اب 2 قدم اس کے قریب آیا، جبکہ زرش کی بس اتنے میں ہی پھونک نکل گئی۔ وہ 2 قدم دور ہوئی، جبکہ صدام بنا رکے اس کی طرف بڑھتا چلتا گیا، یہاں تک کہ پشت پر دیوار نے زرش کے قدم روکے، اور صدام زرش کے وجود کے بالکل آگے تھا، کھڑا تھا، تمام رستوں کو بند کیے۔ دور ہٹیں! زرش اندر کی گھبراہٹ چھپاتے غصے سے بولی۔ اس انسان کی شکل وہ اب زندگی بھر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی خاص وجہ ہے تمہارے پاس؟ وہ لہجہ، وہی خوشبو، تو وہ پہلے کیوں نہیں پہچان سکی؟ ہاں ہے، آپ نے میری عزت لوٹی ہے۔ وہ بری طرح روئی۔ صدام نے اس کے آنسو صاف کرنے کا مشقت بالکل نہیں اٹھائی، ایسے ہی اسے دیکھتا رہا۔ ہم تمہارا عزت لوٹتا ہے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ ہمیں لگا تم ہمارا بیوی ہے۔ وہ سکون سے اس سے دور ہوتا اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ اسے مزید دلی صدمے سے دوچار کر گیا۔
کون سی بیوی؟ کیسی بیوی؟ وہی بیوی جس نے اپنے ماں باپ سے چھپ کر بس صدام فضلان کا ایک حکم پر اس سے شادی کیا تھا، وہی بیوی جس نے زرش نے کہا، وہی بیوی جس نے برے گاؤں میں اپنے شوہر پر الزام لگایا تھا، بنا جانے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا لیٹا کافی پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ اب ڈرائی فروٹ بھی سامنے رکھے وہ آرام سے اسے کھانے میں مصروف تھا۔ زرش کے لیے یہ سب کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ تو مجھے بیابرو کر کے، میری عزت کی دھجیاں اڑا کے، مجھے اذیت دے کر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ وہ کانچ کا واس اٹھا کر اسے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ کانچ کا واس اٹھا کر زمین پر مارتے بولی۔ صدام اس کے رنگ ڈھنگ سے کافی امپریس سا نظر آیا، مگر بولے بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے بادام کھاتا رہا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ جانتی ہوں میں کتنے بے حس ہیں آپ۔ وہ اس کے اسی واس سے ہی اس کا خون کر دینا چاہتی تھی۔ کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی۔ صدام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا وجود بتاتا ہے تم تھکا تھکا ہے، آرام کرے گا، آ جاؤ پھر۔ وہ آنکھوں سے معنی خیز اشارہ کرتے ہوئے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ زرش کو وہ واقعی بے حس لگا۔ اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، مگر فرق بھی نہیں پڑا تھا اسے کچھ بھی غلط نہیں لگا تھا۔ کسی قسم کی کوئی شرمندگی، ندامت نہیں ہوئی تھی۔ تم عورتوں کا عجیب مسئلہ ہے، خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے جبکہ تم ہے کچھ نہیں۔ زرش صدام خان، ہمارے بنا اب تم صرف ہمارا ہے۔ خود کو غور سے دیکھے گا تو اندازہ ہو جائے گا، تم پر ہمارا رنگ چڑھ چکا ہے۔ تمہارا اتنا ایموشنل مووی کی طرح رخصتی ہوا ہے، پھر بھی اتنا بھڑک رہا ہے، عجیب ہے۔ وہ اٹھ کر ہاتھ جھٹکتا اس کے نزدیک آیا۔ اگر آپ میرے قریب آئے میں اس کانچ سے اپنے گردن کاٹ لوں گی، وہ چیخی۔ صدام ہاتھ اٹھاتا مسکراہٹ چھپاتے پیچھے ہوا۔ وہ ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھاتے لہجے میں معصوبیت سے بولی۔ دیکھنے لائق تھی اس کی معصومیت۔ زرش آنکھوں کی پتلیوں کو اور پھیلاتے بولی، ہم خود کاٹ دے گا، گارنٹی ہے زیادہ درد نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، زرش نے دبتی آنکھوں سے زمین پر پڑے کانچ بے دردی سے اٹھاتے اس پر پھینک دیے، جس سے صدام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گیا، مگر زرش نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور صدام فضلان اب سنجیدہ سا ایک دم سے اس کی طرف آیا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ زرش اس سے ہاتھ چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی کہ صدام کی سرد نظر نے اس احتجاج کا دم توڑا۔ عنایت، اس نے زور سے آواز لگائی اور عنایت نے دروازے کے پیچھے سے ہی سوال کیا، جی سائیں؟ جی ہاں۔ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، ہمارا محبوب ہمیں مارنے کے چکر میں خود ہی نقصان کر بیٹھا ہے۔ اور پھر مسکرا دیا۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں مسکرایا تھا جتنا اسے تکلیف دے کر مسکرا رہا تھا۔ جتنا نقصان آپ نے میرا کیا ہے اتنا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ زرش ہاتھ پیچھے کھینچتے بولی۔ صدام نے گرفت ڈھیلی رکھی تھی، ورنہ وہ کبھی اس کا ہاتھ نہیں چھڑا سکتی تھی۔ تو ہم تمہارا نقصان کرتا ہے کوئی خاص بندہ ہے؟ نہیں،